السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان طیبہ اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی۔ ناظرین، پچھلے دنوں آپ سوشل میڈیا پر یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ڈی پی او احمد محی الدین، جن کی کھلی کچہریاں لگا کرتی تھی، جو کہ انصاف پسند بہت زیادہ تھے اور لوگ ان کے انصاف سے مطمئن بھی ہوا کرتے تھے، کھلی کچہریوں میں جا کر اپنے مسائل رکھا کرتے تھے اور ڈی پی او احمد محی الدین جو ہیں وہ ان مسائل کا حل بھی نکالتے تھے۔ لیکن ریسنٹلی انہوں نے جو ہے وہ لے لیا ہے، استعفیٰ لے لیا ہے، یہاں سے پاکستان سے جا چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ سابق ڈی ایس پی یعقوب اوان صاحب موجود ہیں، جو کہ کافی اچھی سروس کر چکے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ڈی پی او احمد محی الدین کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، کہ کیا اتنے ٹائم سے ریٹائرمنٹ لے لینا آخرکار یہ کیا وجہ بنی، ڈی پی او احمد محی الدین کیا رائے رکھ کر یہاں سے گئے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نیا دور کی پوڈ کاسٹ میں آئے اور ڈی پی او احمد محی الدین کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ سر، مجھے بتائیے گا کہ ڈی پی او احمد محی الدین جو ہیں یہ کس طرح کے انسان تھے، ان کی سروس سے کتنا مطمئن تھے؟ ظاہر سی بات ہے آپ بھی کافی عرصہ حاضر سروس رہے ہیں، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے طیبہ، غیب کا علم تو اللہ کی ذات جانتی ہے، انسان کا بیسک اندر کیا ہے وہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، کوئی انسان جو ہے وہ نہیں کچھ بتا سکتا۔ احمد محی الدین صاحب آج کل ایک ہاٹ کیک بنے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ بھی جاؤ سوشل میڈیا پہ جہاں پہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں چونکہ ان کے ساتھ میں نے سروس نہیں کی ہے، لیکن ان کی لاتعداد ویڈیوز تمام جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ دیکھے ہیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ایک وضع ہے۔ اب ان کی جو سوشل میڈیا پہ فوری طور پہ انکوائری کرنا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا، اس میں سزا جزا کا عمل، فوری انصاف دینا کرنا، میں بحیثیت پولیس افسر 38 سال اس محکمہ میں گزارے ہیں، میں تو بالکل اس سے اختلاف رکھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی تفتیش ہے، کوئی بھی مقدمہ ہے، کوئی بھی کیس ہے، تو اس کا ایک قانون کے مطابق ایک طریقہ کار ہے۔ اب دیکھیں، ایک 302 کی جو تفتیش ہے، جس کو قتل کا جرم ہے یا چوری کا جرم ہے، اس میں کوئی بھی جو تفتیش ہے، اس میں کسی بھی سینئر آفیسر کا زبانی وربلی کوئی آرڈر اس کو غلط یا صحیح کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تفتیش 302 کی تفتیش محمد بوٹا یا شوکت علی سب انسپکٹر یا اے ایس آئی نے غلط کی ہے، تو اس کو موقع پہ 15 منٹ میں اس کا فیصلہ سنا دینا کہ جی آپ نے غلط کیا اور سزا دے دینا، یہ قرین انصاف نہیں ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ وہ اگر تفتیشی افسر نے تفتیش کی ہے اور وہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے، اگر اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ تفتیش غلط کی گئی ہے، تو اس کا ایک بورڈ میں وہ کیس پیش ہوگا، جس میں دونوں فریقین پیش ہوں گے۔ پیش ہونے کے بعد اپنے اپنے دلائل دیں گے، اپنے اپنی ایویڈنس دیں گے، پھر بورڈ اس تفتیش کو اگر سمجھے گا کہ یہ تفتیش غلط ہوئی ہے، تو وہ تفتیش کسی سینئر افسر کو مارک ہوگی۔ اور اگر وہ سینئر افسر اپنی تفتیش میں یہ واضح کرتا ہے کہ یہ تفتیش غلط ہوئی ہے، تو پھر اس تفتیش کو غلط گردانا جائے گا۔ چیز ہے کہ ابھی ایک پلیٹ فارم اور بھی ہے، اس کے علاوہ تیسرا بورڈ میں بھی وہ تفتیش جا سکتی ہے۔ مطلب ایک تفتیش کو غلط کرنے کے لیے یا صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنے ہوئی ہیں، ان پلیٹ فارم کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اور ان پہ چل کے ہی اس کا ہوا جاتا ہے۔ اب 302 کی ایک تفتیش ہے، قتل کی ایک تفتیش ہے، آپ اس کو فوری کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، عوام نے تالیاں بجا دیں، اور ہم قوم ویسے بھی بڑی جذباتی قوم ہے، تالیوں پہ لگے ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا دیا غلط ہے، عوام نے کہا کہ جی غلط ہے، تالیاں بلے 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 بلے، بس انصاف مل گیا جی، انصاف مل گیا۔ جبکہ بھلے سزا دیں، بھلے غلط ہو، لیکن جو قانون نے ایک رائج الوقت قانون میں ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ہی ہم حتمی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں اور تبھی ہوتے ہیں۔ جبکہ موصوف جو ہے 15 منٹ میں غلط اور صحیح کا فیصلہ کر کے تھانے دار کو معطل کر دیا کرتے تھے، جو کہ میرے خیال میں قرین انصاف نہیں ہے۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی پی او احمد محی الدین کو سوشل میڈیا کا بہت شوق تھا؟ آپ صرف ڈی پی او احمد محی الدین لکھیں تو دیکھیں کتنی ویڈیوز آتی ہیں، کتنی کھلی کچہریوں کی ویڈیوز آتی ہیں، ان کے بیانات آتے ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا کا شوق کیا ہر ڈی پی او، ہر ڈی ایس پی کا شوق ہے، ہر ایس ایچ او کا شوق ہے، یا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا ایک شوق ہے جو کہ سوشل میڈیا پر آنا ہے؟ یہ جو کیمرے کی چکا چوند زندگی ہے نا، یا سوشل میڈیا ہے،
یہ انسان کو بعض اوقات بہت دور تک لے جاتا ہے اور بھلا دیتا ہے. اب جہاں پہ آپ بیٹھے ہوں ایک مجمع میں لوگ اکٹھے ہوں, تالیاں بھلے آپ صحیح ہوں یا غلط ہوں, تالیوں کی جو گونج ہے نا وہ انسان کو اڑنے پہ مجبور کر دیتی ہے. سوشل میڈیا کی ہر بندے کی خواہش ہے کہ سوشل میڈیا, لیکن سوشل میڈیا کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزت نفس مجروح کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ احمد محی الدین صاحب نے اگر کسی تفتیش کو غلط کیا ہے, تھانے دار نے غلط کیا, اس کا پراپر طریقہ اڈاپٹ کیا جائے, اس میں سزا, اگر غلط کی ہے تھانے دار نے اس کو بالکل سزا دی جائے. لیکن اس طرح ایک بندہ ہے, ابھی اس کی تفتیش جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو غلط یا صحیح ثابت نہیں کیا گیا ہے, اور اس کو آپ جھڑک رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, عام پبلک کے سامنے اس کو بے عزت کر رہے ہیں. اس کی کسی کی جوان بیٹے ہیں, اولاد ہے, بچیاں ہیں, فیملی ہے, ایک معاشرے میں اس کا ایک مقام ہے. تو اس سوشل میڈیا کی نسبت سے وہ بعض اوقات تھانے دار جو ہیں وہاں سے اپنے رینج تبدیل کروا گئے, اپنے وہ سیکشن تبدیل کروا کے چلے گئے ہیں کہ ہم معاشرے میں جو ہے نا کس طرح آنکھ اٹھا کے, بھلے کہ ان کا قصور ثابت ہوا ہے یا نہیں ہوا. سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے, لیکن سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ انسان کو اپنا ایک طریقہ کار وضع کرنا چاہیے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا جرم ہے وہ کسی کی, بھلے کوئی ڈاکو ہے, بھلے کوئی قاتل ہے, بھلے کوئی چور ہے, بھائی آپ کی قلم سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے, آپ کے زبان سے لوگوں کو نہیں ڈرنا چاہیے کہ آپ کی زبان اس طرح ہو کہ کسی کی عزت نفس مجروح ہو. تو یہ طریقہ کار بھی میرے خیال میں بالکل بھی مناسب نہیں تھا. سر اتنے ٹائم سے ریٹائرمنٹ لے لینا, جبکہ سروس کو بھی کافی ٹائم تھا, اور ابھی تو ڈی پی او صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تو ان کا آدھی زندگی بھی انہوں نے حاضر سروس نہیں کی اور یہاں سے پاکستان سے جانے کا فیصلہ کیا. ابھی بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا کی یہ باتیں ہیں, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں سے پاکستان سے جانے کے لیے اور ادر کنٹری میں سیٹ ہونے کے لیے, سیٹل بالکل وہاں کا نیشنل کارڈ لینے کے لیے سب کچھ کیا. تو آپ بتائیے گا کہ یہ ٹھیک تھا کہ پاکستان کا نام چھوڑ کر, جہاں پر اتنی اچھی ڈیوٹی کر رہے تھے, اتنے اچھے مقام پر تھے, ان سب کو چھوڑ کر فیملی کے ساتھ باہر سیٹ ہو جانا؟ دیکھیں جی, یہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے. اب اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا راز ہیں, کیا چیز ہے جس نے مجبور کیا کہ ان کو سروس چھوڑ کے تو کی جائے. لیکن میرے خیال میں کہ اب اس چینل میں ہیں تو لامحالہ بات ہے کہ اگر آپ کو اس سے بہتر اپرچونٹی مل رہی ہے, کسی اچھے چینل میں جائیں تو آپ کو ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے اور آپ کو جانا چاہیے. تو میرے خیال میں ان کو کوئی بہتر فیسلٹیز یا بہتر جو ہے نا چوائس ہوگی تو وہ پولیس سروس کو خیر آباد کہے گئے یا چھوڑ گئے, اور کرنا بھی چاہیے. اگر سمجھتا ہے بندے کو اچھے پیکیج ہے یا انسان سمجھتا ہے کہ میں اس میں بہتر سروائیو کر سکتا ہوں تو ضرور کرنا چاہیے. اب اس کے پیچھے انہوں نے کیوں چھوڑی, کیوں ہوا, کیا ہوا, جہاں تک سوشل میڈیا پہ میں نے بھی سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہے کہ ان کو بہت اچھی جاب ملی ہے اور اس لیے انہوں نے جو ہے نا وہ سروس کو پہلے چھٹی لی تھی 1 سال کی, پھر چھٹی کو بیچ میں چھوڑا اور پھر ریزائن بھجوا دیا, جو محکمے نے ایکسیپٹ کر لیا. ایکسیپٹ کر لیا. سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہیں یہ کسی اور وجہ کا نتیجہ تو نہیں, کوئی سیاسی پارٹی کا تعلق یا کوئی پرسنل دشمنی یا کوئی اعلیٰ حکام کی طرف سے یا ہمارے جتنے بھی یہ قانونی ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی پریشر تو نہیں تھا ان پر؟ نہیں, جو میری اپنی تحقیق و تصدیق ہے نا اس میں قطعی طور پہ کوئی محکمانہ, کوئی پولیٹیکل, کوئی اس قسم کا ایشو نہیں ہے. کافی کیونکہ ان کی فیملی, میرے جو شنید ہے اس کے مطابق وہ پہلے ہی کہیں سیٹلڈ ہیں باہر, ان کے پاس گرین کارڈ ہے, تو ان کو چونکہ جانا چاہ رہے تھے اور کافی عرصے سے ان کی جو ہے نا وہ دوستوں سے اس کا اظہار کر چکے تھے. سر آپ بھی حاضر سروس رہے ہیں, گرین کارڈ کی کبھی آفر آپ کو ہوئی اور آپ نے جانا چاہا؟ مجھے کبھی سچ, مجھے جو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آفر ہوئی نہیں کہیں پہ, اور اگر ہوئی بھی صحیح تو مجھے بالکل بھی جو ہے نا کوئی خواہش نہیں ہے. حلفاً میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ کہیں اپنے ملک کو چھوڑ کے, اپنے گاؤں کو چھوڑ کے تو کہیں جائے باہر جا کے سیٹلڈ ہو جائے. جی سر, اگر ہم بات کریں, آج کل ہر پاکستانی چاہتا ہے ہم پاکستان سے جائیں, ہمیں کوئی اچھی آپشن ملے. اکثر تو لوگ پیپر میرج کر کے باہر سیٹ ہونا چاہتے ہیں گرین کارڈ کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گرین کارڈ کیا ہمارے پاکستانیوں کے لیے اتنا ضروری ہو چکا ہے کہ ہم اپنا وطن چھوڑنے پہ تیار ہیں؟ آپ وطن چھوڑنے کی بات کر رہی ہیں, میں کہتا ہوں میں ایسے کئی کیسز ہیں جس میں لوگوں نے مذہب چھوڑ دیا ہے. مذہب سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی میرے خیال میں. دنیا میں سب انسان کو, کوئی بھی ہے کہ کرسچن ہے, مسلمان ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, مذہب سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. لیکن لوگوں نے اس چکر چوند دنیا کو دیکھنے کے لیے گرین کارڈ کے لیے قادیانیت اختیار کر لی ہے. ہندو مذہب یا کوئی سیاسی ایسا فرقہ کر دیا ہے جو ان کا بیسک فرقہ نہیں تھا, وہ کر لیا. اب بیسیکلی
پاکستان کے جو موجودہ جس طرح کے حالات ہیں یا جس طرح کی مہنگائی ہے یا اس طرح کا، ہر بندہ چاہتا ہے بہتر مستقبل کی خاطر جانا چاہتا ہے، تو شاید لیکن وہاں جو باہر بھی جاتے ہیں وہ بھی کئی میں نے روتے دیکھے ہیں کہ واپس آتے دیکھے ہیں، پردیس ہوتا ہے، اپنا ملک ہوتا ہے۔ ابھی خواہش تک ہر تو ہم نے بندے بات کی ہے نا ڈی پی او احمد محی الدین کی ریٹائرمنٹ کے بارے میں، کتنے عرصہ انہوں نے حاضر سروس کی ہے، کہاں کی ہے، ان کی ریپوٹیشن کیا رہی ہے، کس طرح انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ مطمئن کیا، اس کے بارے میں ذرا ہمیں کچھ بتائیے گا۔ ان کا بیسک تعلق تو پاکستان نیوی سے تھا، وہاں پہ لیفٹیننٹ تھے، وہاں سے پھر یہ میگریٹ ہو کے تو اس میں آئے پنجاب پولیس میں آئے، پاکستان پولیس میں، سندھ میں کوئی سروس کی، شاید کے میں بھی کی، پنجاب میں بھی کی، تو مختلف جو ہے نا وہاں ڈسٹرکس میں رہے، کمانڈ بھی سنبھالی، ڈی پی او بھی رہے، مختلف بطور آپریشن بھی، انویسٹیگیشن بھی مختلف جگہوں پہ مختلف اضلاع میں رہے۔ تو سروس تو ابھی ان کی چونکہ 60 پولیس میں ہوتا ہے کہ 60 تک جب عمر پہنچے تو پھر آپ جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، تو میرے خیال میں ان کی زیادہ عمر 40-45 سال ہوگی، 15-20 سال کی سروس ابھی ان کی بقایا تھی، لیکن چونکہ بہتر ان کو کوئی اپرچونٹی ملی ہے تو اس میں ان بچوں نے چھوڑ گئے، چلے گئے۔ ان کی پینشن کی پیمنٹ کا کیا پروسیس رہے گا، کیا بند ہو جائے گی یا انہیں ملا کرے گی، یا ان سب بارے میں بھی؟ پینشن تب ہوتی ہے جب آپ مکمل جو گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان پہ پورا اتریں، اپنی سروس پوری کریں، اس کے بعد وہ سارے بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے ریزائن کیا ہے تو ریزائن میں یہ جو ہے فیسلٹیز اس کے وہ مستحق نہیں ہے اور نہ ہی ملے گی۔ بات یہ ہے کہ پولیس افسر وہ ہوتا ہے جس پہ میں نے دیکھے ہیں پولیس افسر جن پہ عوام بھی خوش ہوتی ہے اور اپنا ڈپارٹمنٹ بھی خوش ہوتا ہے۔ اس طرح کے کون سے پولیس افسران ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، اب میں آپ کا نام لوں ایک دو کا تو باقی 2-3 کر چھوڑ جاؤں تو وہ زیادتی ہوگی، لیکن مثال دے سکتے ہیں بہت سے پولیس افسر ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی کو سچ میں سزا دی جائے اس کا اپنا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ کیا تھا تو میں سزا بھگتی ہے۔ اب ایک بندے کی آپ 5 منٹ میں جو ہے نا وہ انکوائری کر کے اس کو فارغ کر دیتے ہیں کہ جی بھلے وہ گنہگار ہے، لیکن جو گورنمنٹ کا یا قانون کا ایک طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کیے جائے تو اس میں وہ سزا کا مستحق ہے تو ضرور دی جائے۔ لیکن 302 کی جس میں مہینوں لگتے ہیں اس کو فائنلائز کرنے کے لیے، ایویڈنس اکٹھی کرنے کے لیے، تو آپ 5 منٹ میں اپنا ایک تجربہ تجزیہ کر دیتے ہیں کہ تو غلط ہے بھائی، تو جھوٹا ہے۔ سر صرف ڈی پی او صاحب نہیں، اور بھی کتنی کھلی کچہریاں لگتی ہیں، آپ کھلی کچہریوں سے کتنا مطمئن ہیں؟ کھلی کچہری بیسیکلی تو بہت اچھی چیز ہے اگر اس کو پراپر استعمال کیا جائے تو۔ پراپر استعمال کیا ہے کھلی کچہری کا؟ پراپر استعمال یہ ہے میرے خیال میں کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ پھر اس کا بہتری یہ ہے کہ وہاں ہر بندے کی جو ہے نا وہ آمد وہ ہو سکتی ہے، مطلب ڈی پی او آفس میں شاید ڈی پی او صاحب نہ ہوں، آفیسر نہ ملیں یا رش ہو یا ملاقات ہو، وہ ایک اوپن پلیس ہے، وہاں پہ کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، ہر بندہ زید بکر وہاں پہ جا سکتا ہے اپنا مسئلہ۔ اس کا یہ ہے کہ انصاف کے لیے لوگوں کو بھٹکنا نہیں پڑتا، کوئی ٹائم نہیں لینا پڑتا۔ اب ایک بندہ 30 کلومیٹر چل کے گیا ہیڈ آفس میں، وہاں پہ ڈی پی او نہیں ملے، لیکن کھلی کچہری کا ہفتہ پہلے کر دیا جاتا ہے کہ جی کھلی کچہری لگے گی، تو کھلی کچہری میں لوگ وہ پہنچتے بھی ہیں لازمی کیونکہ پبلک انتظار ہوتی ہے، اور وہاں پہ ہر بندے کو نمبر مل جاتا ہے اور انصاف بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جو آسان بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنی تفتیش میں، اپنے کیس میں کسی کو کوئی پرابلم ہے تو اس کا فوری طور پہ یہ نچوڑ نکال دینا کہ ہاں جی تم سچ کہہ رہے ہو یا تم جھوٹ کر رہے ہو، وہ نہیں، اس کی پراپر طریقہ کار ہے۔ تفتیش کو اگر غلط ہوئی ہے، پراپر پہلے تفتیشی افسر نے تفتیش مکمل کر لی ہے اور اس نے ایک رزلٹ نکال دیا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، پھر اس کو بورڈ میں لے جا کے ایک انویسٹیگیٹنگ بورڈ ہوتا ہے، اس میں جا کے وہ کیس ڈسکس ہوتے ہیں، ڈسکس ہونے کے بعد اس کو پراپر بدلا جاتا ہے کہ جی اس سے سینئر ہے، مطلب اگر انسپیکٹر نے کیا تو پھر ڈی ایس پی کے پاس جائے گی، اور ڈی ایس پی نے کیا تو ایس پی کے پاس جائے گی، تو وہ تفتیش پھر باضابطہ طریقے سے تبدیل کر کے پھر اگر کسی نے غلط کیا ہے تو بالکل اس کو جو ہے نا وہ ایسی سزا دیں کہ جو مثالی ہو۔ لیکن کھلی کچہری میں صرف عوام کی تالیوں کے لیے یا عوام کے بلے بلے کے لیے کسی ماتحت کو قربانی دے دینا، بھینٹ چڑھا دینا یا اس کو بے عزت کرنا، یہ میں بحیثیت پولیس افسر میں بالکل اس کو غلط سمجھتا ہوں اور کرین انصاف نہیں ہے۔ سر ابھی انہوں نے اپنی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی، اگر کوئی پولیس آفیسر اس طرح درمیان میں ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے، ریزائن دے دیتا ہے، پینشن تو جاتی ہے، اگر پھر اس کو خیال آتا ہے کہ جی مجھے واپس جوائن کرنا چاہیے، تو کیا پاسبل ہے کہ وہ جوائن کر سکتا ہے؟ وہ دیکھیں جی، وہ اگر فرض کیا ایک بندے نے ریٹائرمنٹ لے لیا ہے تو وہ
قانون میں اپنا اپلائی کر سکتا ہے, دوبارہ اپیل کر سکتا ہے, اپیل دائر کر سکتا ہے کہ میری یہ مسائل تھے, یہ میرے پرابلم تھے, اس کی وجہ سے جو ہے نا میں نے یہ کیا ہے, مطلب ریٹائرمنٹ لے لیا ہے. اب اس پہ اب ایک طریقہ کار ہے, سینئر آفیسر کا پینل ہے یا بورڈ ہے, پی ایس پیز کا علیحدہ ہے, پنجاب لیول کا علیحدہ ہے, وہ پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن کسی بھی مرحلے پہ کسی بھی جگہ مقام پہ جا کے آپ کو یہ کر سکتے ہیں, اپیل درخواست دوبارہ کر سکتے ہیں. اب آگے ان کی مرضی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. سر اس طرح کے کیسز کیا پہلے کبھی ہوئے ہیں کہ اس طرح ریزائن دینے کے بعد واپس جوائننگ ہوئی ہو یا اپیل جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی ہو, یا کوئی اس طرح کا کامیاب پولیس آفیسر رہا ہو, کوئی اس طرح کا آفیسر جو ہے وہ بہت کامیاب رہا اور اس کی اپیل کو جو ہے وہ مان لیا جائے؟ ایک دو افسروں نے, میری جو معلومات ہے اس میں سینئر لیول, بلکہ ان سے بھی سینئر لیول کے بندوں نے ریزائن دیا تھا, لیکن دوبارہ انہوں نے آنے کے لیے نہیں دیا تھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو بندہ چلا جاتا ہے وہ اس لیے جاتا ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا, وہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے. اور ان دوبارہ جو اس سے پہلے کیسز ایک دو میرے لمحے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ سیٹلڈ ہیں اور اپنا اچھا کاروبار ہے, اپنے اچھا بزنس ہے, وہ چلا رہے ہیں, اور کبھی ان کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آئیں. ڈی پی او احمد محی الدین کا تعلق کون سے گاؤں سے تھا اور آخری سروس انہوں نے کون سے گاؤں میں کی تھی اور وہاں کی ریپوٹیشن کیا رہی؟ آخری ان کی پوسٹنگ ڈی پی او چکوال تھی. جو بیسیکلی وہ رہنے والے ہیں وہ منڈی بہاؤدین اور گجرات کے درمیان ہے, ان دونوں ڈسٹرکٹس میں سے جو ہے نا ان کے درمیان میں ہے, منڈی بہاؤدین میں ہے شاید ان کا گاؤں کا رہنے والے ہیں. سروس زیادہ ان کی نیوی کی ہے, نیوی سے مائگریٹ ہو کے پولیس میں آئے ہیں. اور آخری جو ان کی پوسٹنگ سی چکوال تھی. چکوال کے بعد ڈی پی او بہت ہو رہی, پھر آئی جی آفس میں آئے. آئی جی آفس میں مختلف برانچز ہیں, اس میں کسی برانچ میں وہ انہوں نے خدمات انجام دی ہیں, وہیں سے پھر وہ چھٹی لے لی. پھر چھٹی کے بعد جو ہے نا ان کو خیال ہے کہ نہیں چھٹی نہیں, ریزائن کرنا چاہیے, پھر انہوں نے ریزائن بھجوا دیا جو ایکسیپٹ ہو گیا. تو سر ابھی اگر ہم بات کریں, یہ معاملات تو چلیں اس طرح سولٹ آؤٹ ہو گئے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام جو ہے ان کے لیے کوئی کھلی کچہری کا بندوبست آگے مزید ہونا چاہیے؟ کیونکہ ڈی پی او احمد محی الدین نے تو کھلی کچہریاں رکھی ہوئی تھیں, اور آگے مزید کوئی اس طرح کی کچہریوں کا پروسیس چلنا چاہیے. دیکھیں, احمد محی الدین صاحب نے صرف کھلی کچہری نہیں رکھی, ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ, ہر ریجنل لیول پہ, ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں. اب ان کا طریقہ کار مختلف ہے, کچھ تشہیر چاہتے ہیں, کچھ خاموش رہ کے انصاف دے رہے ہیں. کھلی کچہری تو پچھلے بہت عرصے سے چل رہی ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں. ایسا عمل ہے کہ نارمل عوام کے لیے جو کہ انصاف کے لیے سالوں سالوں انتظار کرتی ہیں, عدالتوں کے چکر لگاتی ہیں, کبھی کچھ لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کیس سالوں سال بند پڑے رہتے ہیں, وہ اوپن نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ کھلی کچہری جو ہے نا, میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ ایک عام آدمی کی کھلی کچہری کا جب کی جاتی ہے تو کھلی کچہری کا پہلے اعلان کیا جاتا ہے تھانہ لیول پہ, ضلع لیول پہ, تحصیل لیول پہ, کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں وقت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تشریف لا رہے ہیں اور عوام کو جس طرح کے اپنے کو مسائل ہوں اس کے حل کے لیے آ سکتے ہیں. تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو موقع مل جاتا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ڈی پی او آفس میں ایک بندہ 30 کلومیٹر کا سفر کر کے گیا ہے, وہاں جا کے ڈی پی او صاحب ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں, کھلی کچہری میں یقینی ہوتی ہے ان کی آمد کے جی وہ ادھر موجود ہوں گے. تو وہاں پہ کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہاں ہر بندے کا نمبر جو ہے نا وہ مطلب چونکہ آن کیمرہ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقع بھی مل جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کھلی کچہریوں میں جو احکامات صادر کیے گئے ہیں ان پہ عمل آگے کہاں تک ہوا ہے. کیا کھلی کچہریوں کا جو ایک بندے کا گریوینس ہے وہ کما پوری ہوئی ہے, اس کو فوری انصاف ملا ہے, یا وہ الفاظ صرف کچہری تک اور تالی بجنے کے بعد وہ ختم ہو گئے. تو کھلی کچہری بہت اچھی ایک پلیٹ فارم ہے انصاف کے لیے, لیکن اس کی جو لوازمات ہیں, یہ چیزیں ہیں, وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایسے ہونی چاہیے. سر 50% لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ اس بات میں آپ نے بتانا ہے کتنی صداقت ہے, کہ لوگوں کو کہنا ہے کہ ڈی پی او احمد محی الدین کی سروس ٹھیک نہیں تھی, ہر 6 مہینے بعد ان کا ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا. اس بات پہ کیا کہیں گے, کتنی صداقت ہے اس بات میں, یا صرف پھیلی پھیلائی باتیں ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا پھیلی پھیلائی یہ باتیں ہیں. جہاں پہ چکوال میں میرے خیال میں سال سے وہ اوپر رہے ہیں, اسی طرح کسی ایک ڈسٹرکٹ میں سے وہ کسی کورس پہ گئے, جو کورس پہ جانا تو ایک مجبوری ہوتی ہے. ادر 6 مہینے بعد والی پوسٹنگ میں بالکل بھی نہیں وہ اس طرح کی, مجھے تو نہیں, جہاں تک میرے علم میں ہے کہ جتنی ایک پوسٹنگ ہونی چاہیے میکسیمم اتنا انہوں نے وقت گزارا ہے. کتنی پوسٹنگ ہونی چاہیے آپ کی نظر میں, کہ کتنے سال سروس کرنی چاہیے ایک ضلع میں رہ کر؟ اس میں دیکھیے کوئی حد تو مقرر ہے نہیں,
بعض 3 سال بھی رہے ہیں, 2 سال بھی رہے ہیں, بعض 3 مہینے کے بعد مل گئے. یہ تو دیکھیں آگے جو ہے نا وہ جہاں پہ ضلع میں جس طرح وہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں, پھر آگے ان کی وہ کارکردگی ہے, یا اس طرح حکومت وقت کی منظوری ہے, یا مختلف سانحات ہو جاتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد بھی 2 سال بھی, کوئی پرماننٹ ایسا مخصوص ٹائم نہیں ہے کہ جی اتنا عرصہ رہنا ہی رہنا ہے. اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, اس سے بعد میں بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا سر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ آڈینس ہمیں کافی دیر سے سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی, اور ان کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سچ پر مبنی تھی اور ان کے سامنے آئی. کیا پیغام لائے ہیں آج آپ ہماری عوام کے لیے جو کہ آپ کو سن رہی تھی؟ دیکھیں جی, میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ہماری جس طرح میں نے سنا ہے کہ جس طرح کی عوام ہوتی ہے, جس طرح کی پبلک ہوتی ہے, اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی ذات حکمران مقرر کر دیتے ہیں. تو ہمیں آپس میں جو ہے نا, ہم بیسک تو ہم اپنے مذہب سے بہت دور ہو گئے. جو معاشرتی برائیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ جڑ ہے مذہب سے دوری. ہمارا جو قانون تھے, جو ہمارے بڑوں نے بنائے تھے, جن کو آج وہ یورپ پہ استعمال ہو رہے ہیں, ہم اپنے مذہب سے, اپنے معاشرتی جو روایات ہیں ان سے مکمل دور ہو چکے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی کا خیال رکھیں, آپس میں پیار محبت, آپس میں ایک دوسرے کی اقدار کا خیال رکھا جائے. اور اگر معاشرے میں, اپنے معاشرے میں, اپنی گلی میں, اپنے محلے میں ہم اچھا کردار ادا کریں گے تو مجموعی طور پہ ہم سمجھیں کہ اپنے ملک کے لیے بہتر کردار ادا کریں. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ یعقوب اوان موجود تھے جو کہ ہمارے پروگرام میں موجود تھے. امید ہے کہ نیکسٹ بھی ہمارے پاس آئیں گے اور ہم اسی طرح آپ کے لیے بہترین پروگرام لائیں گے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. ویورز, آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا, کیا سیکھنے کو ملا, آپ نے لازمی نیا دور کے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اپنے میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.